الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون كانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر شان اولیاء کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے عرض کی تھی۔ آج پھر مزید اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک باتیں، چند ایک ایسی علامات کہ جن علامات اور نشانیوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اس بات کی پہچان میں آسانی ہوگی کہ اللہ کا محبوب نیک بندہ کون سا ہے۔ جن حضرات کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین اپنی کتاب لا ریب کے اندر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ یہ تو ہوئی ان کی تعریف۔ اب ہمارے ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم
جس طرح پہلے بھی عرض کر چکے کہ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کے مختلف معانی بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس پر کوئی غم ہوگا، وہ بندہ ہے کون سا؟ اگر ہم نے اپنے موجودہ زمانے میں ایسے شخص کی پہچان کرنی ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ولی ہے؟ کہنے کو تو ہر شخص اپنی زبان سے یہ کہتا رہے میں بھی ولی، میں بھی ولی، میں بھی پیر طریقت رہبر شریعت، میرے بھی اتنے مرید، میرے آباء و اجداد کے بھی اتنے مرید۔ تو کیا محض مریدوں کی کثرت کا پایا جانا یہ ولایت پر دلالت کرتا ہے؟ کیا ظاہری طور پر مال و متاع کی کثرت کا ہونا یہ ولایت پر دلالت کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آج اس بات کو بنظر غائر دیکھنا ہے کہ ہم ولی کسے کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو تم میں سب سے بہترین ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے آپ کہ ہم میں سے بہترین شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ تم میں بہترین شخص ہے۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ولی کی تعریف کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ صحابی رسول کا قول حدیث پاک کی موافقت میں پیش کر رہا ہوں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے، بولیے، اللہ یاد آ جائے۔ اب ظاہر ہے جس کو ہم دیکھیں ہمیں خدا یاد آ جائے، ہم میں سے وہ بہترین بندہ قرار پائے، اس کے لیے بنیادی شرط جس کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا وہ ہے الذین آمنوا۔ الذین، ما قبل میں جو آیا مبارکہ بیان ہوئی کہ جن پر نہ کوئی خوف، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوگی، ان میں پہلی جو چیز بنیادی پائی جائے گی وہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ولایت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس ایمان نہیں، ایمان نہ ہونے کے باوجود وہ شخص اگر آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے تو چاہے ہمارے سامنے جتنے کرتب دکھائے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ ولی بن گیا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب آپ لاہور تشریف لائے تھے اور لوگوں کا رخ جب آپ کی طرف ہوا تو ایک جوگی وہاں پر لوگوں سے دودھ وصول کیا کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ لوگ تو ایک آنے والے شخص کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس نے اپنے جادو کا اثر دکھایا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ بالآخر چلتی چلتی بات حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بھی جا پہنچی۔ آپ کے مقابل جب وہ شخص آیا تو اس نے آتے ہی آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ جانتے تھے آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی جو کسی عام بندے کو ملی ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص لاہور میں کھڑے ہو کے کعبہ دکھا سکتا ہے، جو شخص لاہور میں کھڑے ہو کے کعبہ دکھا سکتا ہے،
تو پھر آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے رب نے اس کو کیسی کمال کی آنکھ عطا فرمائی۔ اب آپ تو چونکہ جانتے تھے کہ یہ کتنی حیثیت کا مالک ہے، کتنی طاقت ہے اس کے پاس، آپ نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، جوتے کو اشارہ کیا، جوتا ہوا میں اڑا اور وہ اس سے بلند ہو کے تو اس کے سر میں پڑنا شروع ہو گیا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جوتا اس کے سر میں پڑ رہا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ اور ہے، جو میرے سر میں لگ رہا ہے یہ اور ہے۔ اب آیا اوپر سے داتا حضور کے قدموں میں گرا، توبہ کی، صدق دل سے مسلمان ہوا۔ تو اب اگر ظاہری طور پر دیکھنے والے حضرات دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے یقیناً یہ بڑی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کے ایک عرف ہے، سادہ لو مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم رجوع کرتے ہیں بابوں کی طرف، اور زیادہ تر جو شہرت اور مشہوری ہوتی ہے بابوں کی وہ ہوتی ہے ہماری خواتین سے، ہماری خواتین سے۔ وہ فلاں بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے کہ وہ فلانی کو کچھ ہو گیا تھا، وہ وہاں گئی تعویذ لیا، بابے نے تعویذ دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارا یقین اس بابے پر تو ہو چکا ہے، لیکن اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس پہ یقین ہی کوئی نہیں رہا۔ تو اب ہمارے نزدیک ہم گئے اپنے اس متعلقہ شخص کے پاس، جا کے دیکھا تو لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لوگوں کی بھیڑ اور ہجوم تھا۔ ہم نے سمجھ لیا واقعی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے کہ یہاں تو جو آتا اسے شفا ہی ملتی ہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ یہ شخص، اس کے نظریات کیسے ہیں، کسی کو نہیں معلوم اس شخص کے عقائد کیسے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ اس شخص کے اعمال کیسے ہیں، اس کے پلے ایمان کی دولت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس محض لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا رش دیکھا، ہم اسی کے گرویدہ ہو گئے، اور پھر آ کر ہم نے 20 لوگوں کو بتانا فلاں جگہ گئے تھے، وہ فلاں جگہ پر ایک دربار ہے، فلاں جگہ پر ایک بابا بیٹھتا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کی پہنچی ہوئی کون سی بات دیکھ لی؟ کیا ہم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے تو صرف تعویذ لکھتے اور لوگوں کو تعویذ دیتے ہی دیکھا ہے نا۔ تو پھر اپنے ایمان کا معیار، اپنے ایمان کا معیار اس قدر نہ گرائیں کہ بعض لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کی کثرت دیکھ کے تو آپ کسی کے بارے میں گمان کریں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بنیادی شرط ان حضرات میں شامل ہونے کے لیے کہ جن کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا، ایمان بنیادی شرط ہے۔ اگر ایمان نہ پایا جائے تو میں پہلے عرض کر چکا، کوئی بھی شخص آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے، کوئی آپ کو کوئی کرتب کر کے دکھائے، جو بھی کرے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، نہیں۔ الذین آمنوا، تو پہلا درجہ کیا ہوا؟ مسلمان ہونا۔ بولیے وکانوا یتقون، وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولایت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب تقوی کیا ہے، اس پر میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے پیروں کی طرف دیکھیں، اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے پیروں کی طرف، اور اپنے ساتھ اپنے آگے بھی اور اپنے پیچھے بھی طرح طرح کے القابات لگوا کر سننے کو پسند کرنے والے حضرات کی طرف آپ غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ ان کا تقوی کہاں ہے اور قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا مصداق کہاں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مسجد کے اندر عبادت کر رہے تھے، تو اتنے میں تقریباً کوئی 40 کے قریب فقراء درویش حضرات وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک کونے میں محو عبادت تھے کہ وہ جو 40 حضرات داخل ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان کا جو سردار تھا، رئیس تھا ان کا، اس نے باہم آپس میں ہی گفتگو کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ وہ کونے کے اندر ابراہیم بن ادہم نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس ابراہیم کو اپنی نماز میں لطف اور راحت نہیں نصیب ہو رہی۔
توجہ رہے آپ حضرات کی، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن لطف نصیب نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ جملہ سنا تو بڑے حیران ہو گئے، تو پہلے تو کوئی شناسائی تھی نہیں، پہلے تو اس سے کوئی ملاقات تھی نہیں کہ یہ ان کے نام سے واقفیت رکھتے ہوں، وہ ان کے نام سے واقفیت رکھتے ہوں، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم وہاں سے اٹھے اور ان کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اولاً تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ وہ صاحب کہنے لگے آپ اس بات کو چھوڑیں کہ مجھے آپ کے نام کا کیسے پتہ چلا، آپ یہ بتائیں جو میں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں جی بات تو بالکل ایسے ہی ہے، آج 40 دن ہو گئے مجھے اپنی عبادت میں لذت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ کتنے دن گزر گئے جی؟ 40 دن گزر گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اب اس کا کوئی حل اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اپنی عبادت میں لذت اور سکون کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ تو وہ شخص جس نے کہا تھا کہ اس کو اپنی عبادت میں لذت اور سکون محسوس نہیں ہو رہا، اس نے وجہ بیان کی عبادت میں لذت اور لطف نہ حاصل ہونے کی۔ وہ کہنے لگے آج سے 40 دن قبل آپ فلاں علاقے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ کا گزر ایک کھجوریں بیچنے والے شخص کے پاس سے ہوا جس نے اپنی ریڑھی لگائی ہوئی تھی۔ ایک کھجور نیچے زمین پر گری پڑی تھی، آپ نے اس کھجور کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ کھجور اٹھا کے تو کھا لی، کھجور کے چونکہ آپ مالک نہیں تھے، آپ نے اس کے پیسے ادا نہیں کیے تھے، رقم ادا نہیں کی تھی، بس وہ کھجور کھانی تھی کہ آپ کو اندر سے عبادت میں لطف ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ ہم نے تو ولایت پتہ نہیں کس چیز کو سمجھ لیا۔ ولایت پنجابی میں کہتے ہیں بڑا اوکھا کام ہے، یہ ایک عظیم منزل ہے جس کو ہم ولایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جب تک آپ اس متعلقہ شخص کے پاس نہیں جائیں گے، جا کر یا تو اسے رقم ادا کریں یا پھر آپ اس سے وہ معاف کروائیں، آپ کا یہی معاملہ رہنا ہے۔ اب جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ولایت بڑا کوئی اعلیٰ معیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوگی کہ جب بھی کبھی کہیں گئے، گزرتے ہوئے کوئی چیز نظر آئی تو اٹھا لی۔ جب ہم کوئی سودا سامان لینے کے لیے جائیں، بالخصوص کھانے پینے والی چیزوں میں سے، ہم لینے سے پہلے کو 2-4 دانے اٹھا کے تو ویسے ہی کھا لیتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر۔ اب وہ چونکہ دینے والا مجبور ہے، آپ سامان جو اسے لے رہے ہیں، دل میں تو وہ اس کو برا محسوس کرتا ہے لیکن آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ تو اب ہم آج کے بعد اس بات پر بھی غور کریں گے کہ اگر ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اس سے اب جب کھجور کا ایک دانہ، صرف ایک کھجور کھانے کی وجہ سے عبادت کی روحانیت اور اس کی لذت اور اس کا لطف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حضرات جو لوگوں کے مال ہڑپ کر جائیں، ان کو ان کی عبادت میں لذت اور سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھائی نے بہن کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، جہاں جس کا مال ملا اس کو مال مفت دل بے رحم سمجھتے ہوئے ہڑپ کر گیا، تو پھر بتائیے کہ ایسے شخص کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اور ہم اگر اپنے عرف میں دیکھیں تو کیا ہر شخص پریشان نہیں ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کی 20,000 تنخواہ ہے وہ بھی مہینہ گزارا کر رہا ہے، اور ایک ایسا بندہ جس کی 1,00,000 روپیہ آمدن ہے وہ ہمیں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا۔ تو جناب آپ اپنے ذرائع آمدن میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دل کی بے سکونی کا ایک وجہ اور ایک معاملہ اکثر طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو خوراک استعمال کر رہا ہے وہ حلال نہیں ہوتی، اس میں کسی نہ قسم کا کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو اطمینان اور سکون نصیب ہو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں تو ہماری توجہ دائیں بائیں جانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، صحیح معنوں میں اگر ہم نماز کی ادائیگی چاہتے ہیں کہ جس کو نماز کہا گیا ہے، تو پھر ہمیں اولاً یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کسے کہیں گے؟ جو ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ یہ تقوی کی میں نے آپ کے سامنے ایک ادنا سی مثال رکھی ہے، بصورت دیگر ہم اس پر جتنی گفتگو کرتے چلے جائیں گے وہ آگے مزید بات بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ولایت کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان لانا، نمبر 2 تقوی اختیار کرنا، اور تیسری جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اتباع رسول۔ کوئی بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ یہ بار بار ہم بات عرض کر رہے ہیں، یہ ان بنیادی باتوں میں سے، یہ ان سب کو میں سے پہلا سبق ہے کہ جو بندہ طریقت کا راستہ اختیار کرنا چاہے وہ طریقت پر اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں کرے گا۔ ایک اور آپ کو میں بنیادی بات عرض کرتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، جو اللہ کا، بولیے، بڑا نیک بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو حضرات ولی تلاش کرتے ہیں وہ کس قدر باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جس علاقے کا مجھے بتایا گیا تھا، میں چلتے چلتے وہاں اس علاقے کے اندر پہنچ گیا، جا کے میں نے دیکھا، اس کی مسجد میں پہنچا، اس شخص کو پیغام دیا گیا کہ بایزید بسطامی اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں وہ شخص اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں داخل ہوا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تو تھوک دیا۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے، بولیے، تھوک دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جیسے میں نے اس کے اس عمل کو دیکھا، میں نے نہ سلام کیا نہ کوئی کلام کیا، میں واپس پلٹ آیا، واپس اپنے گھر پہنچا، اور میں نے کہا کہ ولی کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے، ولی کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں رات کو سویا، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بایزید، آج تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی برکتیں تیرے اندر پہنچ چکی ہیں، اس کی برکتیں تیرے اندر پہنچ چکی ہیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ پھر بس وہی ایک معاملہ تھا، جب میں نے وہ کیا تو جو کچھ مجھے مقام و مرتبہ حاصل ہوا تمہارے سامنے آج موجود ہے۔ تو ہمارے بزرگ تو اس حد تک احتیاط کیا کرتے کہ اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف محض رخ کر کے، منہ کر کے، چہرہ کر کے تھوک دے تو وہ تو اسے بھی ولی تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ آج ہماری آنکھوں پر کیوں پٹیاں بندھ گئی؟ آج ہمارے کان حق بات سننے سے کیوں محروم ہو گئے؟ آج ہماری زبانیں حق بات کہنے سے کیوں گونگی ہو گئی ہیں؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہمیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم ان حضرات کے پیروکار نہیں؟ کیا ہم ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے نہیں؟ کیا ہم محبت اولیاء کا درس دینے، لینے اور ان کی اطاعت کا دم بھرنے والے نہیں؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج 100 میں سے 98% ایسے حضرات جن کو ہم نے پیری کی گدی میں بٹھایا ہوا ہے، ان کی نہ داڑیاں ہیں، نہ ان کے سروں پہ امامے ہیں، نہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ وہ دیگر ذکر و اذکار اور دیگر جو معاملات ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ بس کیا ہوا؟ پیر فوت ہوا، پیر کا بیٹا پیر ہو گیا۔ یہ کوئی وراثت تھوڑی ہے کہ اگر باپ کوئی پہنچا ہوا کوئی شخص تھا، باپ کو اللہ رب العالمین نے کوئی ولایت کا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، وہ ضروری تھوڑی ہے کہ بیٹا بھی اسی مقام و مرتبہ پر پہنچے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم کچھ سوچتے ہی نہیں، ہم کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ ہم نے تو اس کو ایک کاروباری لائن بنایا ہوا ہے کہ جناب پیر مر گیا، بس آگے سے اس کی اولاد اس کی گدی نشین ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ ہی کوئی نہیں۔ اور ہم ہیں جانے والے حضرات نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے جا کے جھکتے بھی ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے نہیں کہ ایک سفید داڑھی والا بابا بزرگ 80 سال کا وہ قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک نوجوان لفنگا قسم کا شخص سیٹ پر بیٹھ کر پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کے تو اس کا پاؤں اس بابے کی داڑھی کے ساتھ لگ رہا ہے۔ یہ پیری مریدی؟ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟
ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا، نہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر پاؤں پر پاؤں چڑھا کر اپنا پاؤں بابے کی داڑھی کے ساتھ لگا کر، نہ اسے کوئی حیا آتی ہے، نہ وہ جو نیچے بیٹھنے والا ہے اس کی عقل بھی سلامت نہیں ہے کہ کم از کم تو ہی کو خیال کر لے کہ تیری عمر کہاں، اس کی عمر کہاں، یہ کیا کر رہا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ یہ ولایت نہیں۔ نکلیں اب آپ حضرات ان لوگوں کے چنگل سے باہر نکلیں اور آئیں اطاعت رسول کی طرف۔ غلامی رسول ہی ایک واحد ہمارے پاس سند ہے کہ جو نجات کی سند ہے، اور ولی بننے کے لیے غلامی رسول جب تک نہیں پائی جائے گی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں آپ۔ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہوا میں بھی اڑ کے دکھائے اور وہ سنت رسول کا تارک ہو، حضرت بایزید بستامی تو جو شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دے وہ اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، تو آپ جو بندہ حضور کی سنتوں کو سر عام قتل کیے جا رہا ہے، آپ اس کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر رہے ہیں، مجرم ہوں گے آپ لوگ۔ لہذا ان ساری ڈرامے بازیوں سے، ان ساری شعبدہ بازیوں سے باہر نکلیں اور دیکھیں کو تلاش کریں کو اللہ کا نیک بندہ کہ جس کو دیکھنے سے واقعی اللہ یاد آ جائے تو پھر سمجھ لیجئے واقعی کو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور جب بندہ اتباع رسول کرتا ہے، اطاعت رسول اختیار کرتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العالمین مقام و مرتبہ بھی تو عطا فرماتا ہے۔ حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ حبیب بن سلیم یہ تبع تابعی ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیے کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ میری بکریوں کی رکھوالی کرے۔ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی پر مامور، اور حضرت حبیب بن سلیم نماز میں مشغول، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ معاملہ، ایک ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ ایک اور تیسرا شخص آیا، آ کر دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیے کا کام تو بکریوں کی نگہبانی نہیں، ان کو کھانا ہے، یہ آج کیا ہو گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہ آنے والا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں اس آنے والے شخص نے حبیب بن سلیم سے پوچھا، جناب یہ کیا بکریوں کی اور بھیڑیے کی صلح کب سے ہو گئی؟ توجہ ہے، بکریوں کی اور بھیڑیے کی صلح آپس میں کب سے ہو گئی؟ تو یہ کہنے لگے جب سے حبیب کی اور رب کی صلح ہو گئی ہے، جب سے حبیب کی اور رب کی صلح ہوئی ہے تب سے بکریوں کی اور بھیڑیے کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دیکھنے والا دیکھتا، اچانک انہوں نے ایک پیالہ اٹھایا، ایک پتھر کے نیچے کر دیا، ایک پیالہ اٹھایا اور ایک پتھر کے نیچے کر دیا۔ ایک طرف سے پتھر میں دودھ کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، دوسری طرف سے شہد جاری ہو رہا ہے۔ مزید حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمانے لگے، بنی اسرائیل اگرچہ نافرمان تھے، بنی اسرائیل اگرچہ نافرمان تھے، اگر نافرمانوں کے لیے میرا رب پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، ہم تو حضور کی امت ہیں، ہمارے لیے چشمے کیوں نہیں جاری ہو سکتے؟ پھر پوچھا، پھر پوچھا جناب آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل کیسے ہوا؟ اب جو جملہ آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو مقام و مرتبہ حاصل کیسے ہوا؟ فرمانے لگے غلامی رسول کی برکت سے حاصل ہوا، میں حضور کا غلام بنا، میرے رب نے ساری دنیا کو میرا غلام بنا دیا۔ تو غلامی رسول بڑی چیز ہے، غلامی رسول جس بندے کو نصیب ہو جائے نا، نعروں والی نہیں، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ ہی نعرہ لگاتا ہے، غلامی رسول میں یہ صرف نعروں والی نہیں، عملی بھی کوئی بندہ کر کے دکھائے، اور صحیح معنوں میں جس بندے کو غلامی رسول حاصل ہو جائے، بندہ حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر ولایت جو ہے نا، ولایت اس کے مختلف درجات ہیں، جب بندے کو غلامی رسول نصیب ہوگی تو پھر وہ اس سیڑھی پر قدم بھی رکھنے کے قابل ہوگا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ جس کو اشکال تھا اس بات میں، انگریز تھا، بنیادی طور پر غیر مسلم تھا۔ اس کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے بلقیس کا اور اس کے تخت کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی ایسا ہے کہ جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لے آئے۔
تو ایک شخص جو مجلس کے اندر موجود تھا اس نے کہا جی حضور میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. قرآن کریم میں تفصیلی واقعہ موجود ہے اور اس تخت کی لمبائی چوڑائی علماء جانتے ہیں، آپ احباب بارہا سن چکے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کیا تھا حضور آپ آسمان کی طرف دیکھیے. بس دیکھا، پھر عرض کیا حضور نیچے دیکھیے تو سامنے تخت موجود تھا. بس اتنی ہی دیر لگی تھی. وہ انگریز جب قرآن پڑھتا پڑھتا اس آیت پر پہنچا تو حیران ہو گیا. کہنے لگا یہ میری بات عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا وسیع و عریض تخت اور اتنی لمبی مسافت 1500 میل ایک جانب کی مسافت ہو، اتنی لمبی مسافت طے کر کے آنے واحد میں اتنا بڑا تخت کیسے آ سکتا ہے. بہت سارے حضرات سے، بہت سارے علماء سے اس نے اس مسئلے کو پوچھا تو ہر شخص نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی. بالآخر آیا اس شخص کے پاس کہ جس کے گلے میں اتباع رسول کا پٹا تھا، غلامی رسول کا پٹا جس کے گلے میں تھا، اس کی بارگاہ میں آ گیا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا سوال جواب تو بعد میں ہوں گے، پہلے یہ بتا کیا کھائے پیے گا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رہے، یہ صوفیاء کی نشانی ہے. جو صحیح معنوں میں صوفیاء ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ایک پہچان ہے، ان کی ایک روایت ہے. آنے والا خواہ کوئی بھی آ جائے اس کو کھانے پینے کے بغیر نہیں جانے دیتے. اور ہمارے ہاں آج جو صورتحال ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا. ہمارے ہاں یہ صورتحال ہو گئی. اب پھر چونکہ روحانیت بھی تو اسی قدر ہمیں ملتی ہے نا. اس نے کہا جناب میرا ایک اعتراض ہے. جی کیا اعتراض؟ بتایا اس نے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بلقیس کا تخت آنے واحد میں اتنی دور سے یہاں تک پہنچ جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا سوال ہو گیا، اب بتا کیا کھائے پیے گا. اس نے کہا جی میں کوئی گرم چائے پیوں گا اگر مل جائے تو. داتا گنج بخش علی حجویری ایسے ہی نہیں ہم داتا داتا کرتے، واقعی شخصیت ہے. اگر کسی کو شک ہو تو کبھی جائے اور تنہائی میں بیٹھ کے تو وہاں کچھ لمحات اللہ کا ذکر کرے اور پھر محسوس کرے، اللہ اسے قلب سلیم دے تو اسے معلوم ہو کہ داتا کسے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، سب کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاتھ بلند کیا، ہاتھ کے اندر ایک پیالی آئی، ایک کپ آیا چائے کا بھرا ہوا. آپ نے اس کو پیش کیا. قبل اس کے کہ وہ اس کپ کو پکڑتا بے ہوش ہو کے تو گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. ہوش آیا، دیکھنے والے بڑے حیران، کو بات بھی نہیں ہوئی. صرف آنے والے نے سوال کیا تھا، حضرت نے اس سے پوچھا تھا کیا کھائے پیے گا، اور اب جب اس کو چائے دینے لگے ہیں تو بے ہوش ہو گیا ہے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا در حقیقت یہ چائے نہیں، یہ میرے سوال کا جواب تھا. یہ چائے نہیں، یہ در حقیقت میرے سوال کا جواب تھا. جناب آپ کے سوال کا جواب کیسے ہوا؟ کہنے لگا یہ تو کپ وہی تھا جس میں گھر میں رہتے ہوئے میں چائے پیا کرتا تھا. اگر داتا گنج بخش علی حجویری 14 صدیوں کے قریب، 1000 صدیاں پہلے، ابھی سے 600 سال 700 سال گزرنے کے بعد اگر ایک بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میرے گھر سے میرا کپ اٹھا کے آنے واحد میں مجھے دے سکتا ہے تو تخت بلقیس بھی آنے واحد میں آ سکتا ہے. اب وہ مسلمان ہوا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر ہی توبہ کی اور پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا. تو جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا، ولایت اسی کو حاصل ہوگی، ولایت اسی کو حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کی غلامی کے بغیر کسی کو ولایت حاصل. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.